مراد آباد کی پیتل کی چمک سے دہلی کے علمی روشن دریچوں تک ڈاکٹر ذاکر فیضی کا تعلیمی اور ادبی سفر کسی دلچسپ افسانوی داستان کی طرح ہے۔ ایک طرف جہاں آپ نے پیتل کے کاروبار میں اپنے قدم رکھے، وہیں دوسری طرف آپ کے اندر ایک تخلیقی روشنی پھوٹ پڑی جو آپ کو روشن ادبی دنیا کی طرف لے آئی۔ آج ہم آپ کی ابتدائی زندگی، ادبی سفر کا آغاز اور آپ کی تخلیقات کے موضوعات پر روشنی ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کے نئے ناول نئی فیکٹری کے بارے میں بھی بات کریں گے، جو حال ہی میں شائع ہوا اور جس نے ادبی حلقوں میں کافی توجہ حاصل کی ہے۔ آئیے ہم مل کر ڈاکٹر ذاکر فیضی کے اس ادبی سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور ان کی تخلیقات کے ذریعے ان کی فکشن کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر فیضی کی پیدائش پیتل نگری کے نام سے مشہور اتر پردیش کے شہر جو جگر مراد آبادی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یعنی مراد آباد میں جرار حسین اور رئیسہ خاتون کے ہاں 7 جولائی 1978 کو ہوئی۔ آپ کا خاندان بھی اسی پیتل کے کاروبار سے منسلک تھا، تو آپ نے بھی ہائی اسکول تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد پیتل کے کاروباری میدان میں قدم رکھا اور اسی کام میں مصروف ہو گئے۔ بعد میں یہ احساس دھیرے دھیرے گہرا ہوتا گیا کہ بزنس آپ کا میدان نہیں، اور پھر آپ نے تقریباً 12 سال کے طویل وقفے کے بعد دوبارہ پڑھائی شروع کی۔ آپ کی جستجو اور محنت رنگ لائی اور دہلی کے معروف یونیورسٹی JNU یعنی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں آپ کا داخلہ ہو گیا۔ ڈاکٹر ذاکر فیضی، جنہیں قلمی نام ذاکر فیضی سے بھی جانا جاتا ہے، اردو ادب کے ایک نوجوان روشن خیال اور متحرک ادیب ہیں۔ آپ نے BA کی تعلیم حیدرآباد کی مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے حاصل کی۔ آپ نے مہاراجہ ہریش چندر ڈگری کالج مراد آباد سے MA کیا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین کا تعلیمی سفر یہیں ختم نہیں ہوا۔ آپ نے نیٹ پاس کیا اور JNU نئی دہلی سے MPhil اور PhD کی ڈگریاں حاصل کی۔ اس کے علاوہ آپ نے ماس میڈیا میں بھی دلچسپی لی اور اس حوالے سے بھی JNU سے تعلیم حاصل کی۔ ڈاکٹر ذاکر فیضی اردو کے جانے مانے فکشن نگار ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر فیضی کی ادبی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی متعدد کہانیاں اردو کے معتبر رسائل میں شائع ہو چکی ہیں، اور آپ کا پہلا ناول نئی فیکٹری منظر عام پر آ کر خوب داد و تحسین وصول کر رہا ہے۔ ریڈیو آکاشوانی دہلی اور رامپور پر آپ کی 2 درجن سے زائد کہانیاں نشر کی گئیں۔ آپ کی اب تک 2 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں ایک افسانوی مجموعہ نیا حمام اور ایک ناول نئی فیکٹری ہے۔ مزید 2 کتابیں منتظر اشاعت ہیں۔ آپ کی ایک کہانی ٹوٹے گملے کا پودا پاکستان سے شائع ہونے والے افسانوی انتخاب سرخاب میں بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی تقریباً 1 درجن تنقیدی و تحقیقی مضامین بھی اردو کے معتبر رسائل و جرائد میں شائع ہوئے ہیں۔ موصوف کی تخلیقات و تحریریں آج کل ایوان اردو، زبان و ادب، اردو دنیا، شاعر، 400 جیسے ادب کے معتبر رسائل و جرائد میں پابندی سے شائع ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر فیضی کی تحریریں سماجی مسائل، انسانی رشتوں اور نفسیاتی گہرائیوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ آپ کی کہانیاں نہ صرف پڑھنے والوں کو تفریح فراہم کرتی ہیں، بلکہ انہیں سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہیں۔ آپ نہ صرف ایک ادیب بلکہ ایک استاد
محقق اور سماجی کارکن بھی ہیں۔ آپ نے اردو ادب کے فروغ کے لیے بے پناہ خدمات انجام دی ہیں۔ آپ کی تحریریں نہ صرف آپ کی انفرادیت بلکہ اردو ادب کی وسعت کو بھی ظاہر کرتی ہیں۔ گزشتہ 15 برسوں سے آپ دہلی میں مقیم ہیں اور یہیں پر درس و تدریس کے فرائض بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا تخلیقی سفر کا آغاز قدرے مختلف اور دلچسپ ہے۔ جب آپ کی عمر 9 سال تھی اور آپ چوتھی یا 5ویں جماعت کے طالب علم تھے، تب اس زمانے میں رامپور سے بچوں کا رسالہ نور شائع ہوتا تھا، جس کے سرے ورق پر لکھا ہوتا 9 عمر بچوں کا ڈائجسٹ۔ نہ جانے کیسے لیکن آپ کو یہ گمان ہوا کہ 9 عمر سے مراد یہاں 9 سال کے بچے ہیں اور اس میں لکھنے اور شائع ہونے والے بھی 9 سال کے بچے ہی ہوتے ہیں۔ تب آپ نے اپنی پہلی کہانی لکھی اور کہانی ماہنامہ نور کو بھیج دی، لیکن اس کچی عمر میں لکھی گئی یہ کچی پکی کہانی چھپ نہ سکی۔ لیکن جب آپ ٹین ایج میں داخل ہوئے تو پھر آپ نے دوبارہ کہانی لکھنی شروع کی اور آپ کی پہلی کہانی 1986 میں ماہنامہ ماہ رخ میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد رک رک کر اور تھم تھم کر لکھنے لگے۔ 1992 میں آپ کی کہانی آج کل میں شائع ہوئی۔ ساتھ ہی آپ کی کہانی مخمور سعیدی صاحب نے ایوان اردو میں شائع کی۔ آپ نے 1986 سے 1992 تک کی اپنی تمام تخلیقات کو ضائع کر دی۔ آپ کا پہلا مجموعہ 2020 میں شائع ہوا، جس میں آپ کی 3 دہائیوں کی تقریباً 32 کہانیاں شامل ہیں۔ آپ نے 37-38 برسوں میں صرف 32 کہانیاں ہی لکھی۔ دراصل آپ ہمیشہ نئے موضوعات کی تلاش میں رہتے ہیں اور ایک بڑی دلچسپ وجہ یہ بھی ہے کہ آپ 2009 میں دہلی آئے اور آپ کا داخلہ ایم فل میں 2009 میں ہی ہو گیا۔ اس سے قبل جب آپ دہلی کے کسی بھی اچھے رسائل میں تخلیقات بھیجتے تو وہ شائع ہو جاتی، لیکن 2009 میں جب آپ کا پتہ JNU ہوا تو آپ کی کہانیاں شائع ہونی بند ہو گئی، جس کے سبب بھی آپ کے ادبی سفر میں خلل واقع ہوا۔ افسانوی مجموعہ نیا حمام کے لیے اتر پردیش اردو اکیڈمی لکھنؤ کی جانب سے اور ناول نئی فیکٹری کے لیے بندھتو سمان دہلی کی جانب سے آپ کو انعام و اعزاز سے نوازا جا چکا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر فیضی کا ادبی سفر ایک ایسی کہانی ہے جو محنت، لگن اور صبر کی مثال ہے۔ ایک پیتل کے کاروباری خاندان سے تعلق رکھنے والے شخص نے اپنے اندر کے ادیب کو پروان چڑھایا اور اردو ادب کے افق پر ایک روشن ستارہ بن کر ابھرا۔ آپ کے ادبی سفر کا آغاز 9 عمر بچے کے طور پر ایک کہانی لکھنے سے ہوا جسے شائع نہ کیا جا سکا، لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے رہے۔ ذاکر فیضی کی کہانیاں زندگی کے مختلف پہلوؤں کو پیش کرتی ہیں اور قارئین کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ آپ کی تحریروں میں سادگی اور گہرائی کا حسین امتزاج پایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر فیضی کی زندگی اور ادبی سفر یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مقصد کے لیے پرعزم ہو تو وہ کسی بھی مشکل کو پار کر سکتا ہے۔ آپ کی کہانیاں آئندہ نسلوں کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوگی۔